یہ آئی پی پیز کا مسئلہ اب آپ کو حل ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین تیبو صاحب، میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی معاشی فیصلے سیاسی فائدے اور سیاسی مقاصد کے لیے کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ پاکستان میں کسی بھی چیز کی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کی جاتی۔ ہم نے 1988 سے لے کر 2018 تک ایک کشمکش دیکھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے تحت اقتدار کی۔ جی بالکل ٹھیک۔ اس اقتدار کی کشمکش میں اگر آپ پوری اس دوران کی سیاست کو غور کریں تو صرف اور صرف بجلی 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 تھا، اور میاں نواز شریف صاحب، خاص طور پہ پی ایم ایل این والے، یہ کہتے تھے کہ پیپلز پارٹی کی خراب مینجمنٹ کی وجہ سے، ایک اکنامک مس مینجمنٹ کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور کبھی شہباز شریف صاحب خمیر اتار کے بنیان پہن کے تقریر کیا کرتے تھے مینار پاکستان پر، اور عجیب عجیب طرح کی باتیں ہوتی تھی۔ یہ جب 2013 کی حکومت کی، اس وقت بھی میں آپ کو یہ یاد ہے کہ مینار پاکستان میں جلسہ بھی کیا تھا۔ بالکل مجھے یاد ہے۔ اور اس وقت ہم سارے، میں اس وقت بھی آپ کے پروگرام میں آیا تھا، میں نے کہا تھا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، یہ لوگ آپس میں پوائنٹ اسکورنگ کر رہے ہیں اور یہ دونوں پاکستان کا نقصان پہنچا رہے ہیں۔ یہ جو پاکستان میں جو لوگ، آج میں ہمیشہ سے ایک سوچ کا بیان رہا ہوں، مگر میں آج یہ کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں، کوئی معاشی بات کرتے ہیں، سیاسی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے بہت سارے مسائل کی وجہ اسٹیبلشمنٹ یا فوج ہے۔ ٹھیک۔ مگر میں آج برسر عام بالکل کلیئرلی یہ کہہ سکتا ہوں کہ انرجی کا جو کرائسس ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو 100% سیاستدانوں کا پیدا کیا ہوا ہے، ان کے افادات ہیں، ان کی کمظرفی ہے، ان کی یہ کرپشن ہے، میں یہ کہوں گا۔ اور یہاں پر آ کر اب اس طرح آپ نے میرے پروگرام سے بات کر رہے تھے کہ SIFC کو دے دیں، یہاں پر آ کر اب اسٹیبلشمنٹ کو ایک لائن ڈرا کرنی پڑے گی کہ کہاں، کس بنیاد پر وہ سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں۔ ہم سیاستدانوں کو اکاؤنٹیبل کرتے ہیں بڑی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کہ یہ پیسے لے لیے اوپر سے۔ جو پاور سیکٹر کا مسئلہ ہے وہ ہے بنیادی مسئلہ، جہاں سیاستدانوں نے فائنینشیل کرپشن کی طرف بھی بات بڑھی ہے اور انٹلیکچوئل کرپشن کی طرف بھی بات بڑھی ہے۔ انہوں نے یہ کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ کر دیں گے، انہوں نے یہ سارے پلانٹ لگا دیے۔ اور آپ کو یاد ہے میں نے آپ کے ہی پروگرام میں کہا تھا کہ اگر کوئی انسان مجھے یہ ثابت کر دے کہ کول پاور پلانٹ سائیوال میں لگے گا تو میں اپنا زندگی میں کاروبار چھوڑ دوں گا۔ اور ہم نے کول پاور پلانٹ سائیوال میں لگایا، اور شہباز شریف صاحب نے کہا کہ اس لیے لگنا چاہیے کہ مجھے اپنے علاقے میں بجلی پیدا ہوتی نظر آئے۔ چمنی دیکھتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ اچھا، اب جس ملک کے اندر اس طرح کی باتیں ہوں، اچھا اب آ جاتے ہیں، یہ تو ساری سیاست ہے، اب آ جاتے ہیں سب چیزوں کی بنیاد پر۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ 1976 کے بعد سے، 76-77 کے بعد سے، بھٹو صاحب کے بعد سے پاکستان میں کوئی بڑا کام نہیں ہوا ہائیڈل کے اوپر۔ چھوٹے موٹے کام ہائیڈل پہ ہوتے رہے اور کوئی بڑا کام نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑی بدقسمتی تو یہ ہے کہ ہم نے نیلم پر پروجیکٹ کیا، اب پتہ لگا کہ اس کا ڈیزائن ہی ڈیفالٹ تھا، اور وہ جب ہم نے اسپل وے چلایا تو وہ اسپل وے ہی اڑ گیا۔ آپ نے پڑھا ہوگا وہ، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ جب آپ نے یہ پوزیشن آئی تو جب بے نظیر بھٹو کی پہلی گورنمنٹ آئی 1990 میں، تو انہوں نے پہلا پروجیکٹ لگایا ہپکو کا، اور ہپکو کا پروجیکٹ کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں وہ میرے حساب سے آج تقریباً تمام جتنے بھی کانٹریکٹ ہیں ان کی بنیاد بنا ہوا ہے۔ اس وقت بے نظیر بھٹو صاحبہ نے وہ پروجیکٹ آگے ہپکو کو لے کے چلے، جو آج بھی کسی نہ کسی شکل میں ہپکو میں موجود ہے۔ اس میں ڈالر بیس ریٹرن ہے ہمارا، ان کے پروجیکٹ پہ کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے۔ تو ہم نے بہت ہی لوکریٹو ٹرم پہ پاور پروجیکٹس کو کہا کہ آپ پاکستان میں آئیں، ہم نے جو دینا تھا ان کو دے دیا، ٹھیک ہے؟ اس وقت بھی میرا یہ ہمیشہ سے ویو تھا کہ یہ پاکستان کی یہ کاسٹ جو ہم پاکستان میں دے رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ تو جواب اس کا یہ دیا گیا کہ کوئی پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے تو ہمیں یہ کرنا ہے۔ اچھا، یہ بات ہو گئی 92 کی۔ اس کے بعد تو اب 3-4 بنیادی مسئلے ہیں جو آج پیدا ہو گئے، جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہوئی کہ پاکستان میں کبھی بھی کنزمپشن جو ہے 25-26-27 میگا واٹ سے آگے نہیں بڑھی اور ہم نے 40,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی لگا لی. یہ ہم نے 2013 کے بعد 2013 سے 18 کے درمیان میں بڑا کام ہوا. یہ بہت بڑا کام ہوا. یہ ہم نے سب سے بڑی بیوقوفی اس ٹینیور میں نہیں کی کہ یہ ہم نے کیوں بنائے. مگر سر اگر آج بھی PLN کا ریٹرک سنیں، وہ کہتے ہیں ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب وہ تو اس کو کریڈٹ لے رہے ہیں نا. اچھا آپ اس کو ڈیبٹ لیتے ہیں، وہ کریڈٹ لیتے ہیں. ٹھیک، ہم مان لیتے ہیں آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ 32 ہے. 32 سے بھی کم ہے. 31 32 نہیں 30 بھی کبھی نہیں ہوئی. چلیں ہم مان لیتے ہیں 30 مان لیتے ہیں. تو آپ نے 44 کیوں بنائے؟ اس لیے بنایا کہ آپ کو دوسروں پہ اعتماد نہیں تھا. تیسری بات آپ کو دکھانا تھا کہ آپ کے گاؤں میں بجلی پیدا ہو رہی ہے. چوتھا آپ نے کمیشن کھایا.